شہادت حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ آج کی شب میں قبل اس کے کہ کچھ عرض کروں اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے صاحب سید و سردار جو حقیقی وارث ہیں اس غم کے، ان کی خدمت میں اور آپ تمام عزاداروں کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارا ہمارے لیے اس محرم کو آخری محرم قرار نہ دینا، یا اللہ اس دنیا سے جائیں تو حسین حسین کرتے جائیں۔ میں نے 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں نقل کی ہیں، جلدی ایک 15 منٹ 20 منٹ کی گزارش کر کے مصائب پر آ جاتا ہوں۔ مشہور حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اور رسول اللہ کی دعا کیا ہے؟ احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ گویا پیغمبر نے ایک نسخہ تو یہ دے دیا ہے کہ اگر محبوب خدا بننا چاہتے ہو محب حسین بن جاؤ، معشوق الہی بننا چاہتے ہو عاشق حسین بن جاؤ۔ دوسری روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں نقل کی وہ بھی نہایت مشہور اور معروف ہے کہ جہاں پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہے۔ گویا پیغمبر نے یہ دوسرا نسخہ دیا کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو در حسین پر آنا ہوگا، نجات چاہتے ہو تو در حسین پر آنا ہوگا۔ نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم آپ کہ جب تک اس دنیا میں ظاہری طور پر تھے تب تک تو ہدایت کا سبب تھے، حر کی ہدایت ہوئی، زہیر کی ہدایت ہوئی اور کتنوں کی ہدایت ہوئی، لیکن اب تو حسین اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ جواب، جیسے وجود مبارک جب اس کائنات میں تھا حضرت دنیا کے لیے ہدایت کا سبب تھے، ویسے ہی رہتی دنیا تک قیامت تک حضرت کا وجود مبارک سبب ہدایت ہے۔ بس ایک داستان جلدی سناتا ہوں، صلوات بر محمد و آل محمد، بلکہ چھوٹی 2 سنا دیتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کا بچپنا ہے، ام ایمن آغوش میں لے کے نکلی ہیں، سامنے سے کچھ یہودی ہیں اور ان کا عالم ہے، نظر پڑ گئی حضرت کے چہرے پر۔ وہ عالم کہتا ہے ام ایمن یہ بچہ کون ہے؟ ام ایمن نے کہا جان بطول فرزند رسول علی کا لاڈلا ہے۔ ام ایمن اس بچے کو چوم لوں؟ نہیں۔ اچھا اگر کلمہ پڑھ لوں تو؟ فرمایا پھر مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہیں وہ یہودی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد آسمان کا رخ کرتا ہے، کہتا خدا گواہ رہنا تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں۔ اب سمجھ میں آیا حسین ہدایت کا چراغ ہیں، نجات کی کشتی، اور نہ یہ کہ اس زمانے میں جب سے اس دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے لے کے اب قیامت تک ذات مبارک آج حتیٰ شب عاشور ہدایت پانے والے ہدایت پاتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، ہدایت پانے والے اس وقت بھی شب عاشور بھی
ذات مبارک حضرت سید ایک بندہ خدا وہ اپنے گاؤں سے اپنے علاقے سے گیا ارمنستان، یہ جو اب آرمینیا کہا جا رہا ہے، ارمنستان پہنچا، وہاں اپنا جو بھی اس نے محنت کی مزدوری کی، خالی ہاتھ گیا تھا لیکن محنت مزدوری کرتے کرتے زمین بنائی، مکان بنایا، جائیداد بنائی اور ماشاءاللہ جو ہے وہ سیٹلڈ ہو گیا۔ اب جب سب ہو گیا تو ایک دن اتفاق اپنے گھر سے نکلا، سامنے اس کو ایک لڑکی دکھ گئی، اچھی لگ گئی، اس کے پیچھے پیچھے وہ چلا گیا، شریف لڑکا ہے، کوئی بےہودگی نہیں، کوئی نالائقی نہیں، پیچھے پیچھے جا کے اس لڑکی کا گھر دیکھ کے آ گیا۔ بس اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ ذرا اس کے باپ سے بات کرو، اب شادی تو کرنا ہی ہے تو اسی سے کر لیں۔ پیغام پہنچا، باپ نے کہا کہ لڑکی اللہ نے دی ہے تو شادی تو کرنا ہے، لیکن مجھ کو ذرا ٹائم دیجئے، میں تحقیق تو کر لوں کہ یہ صاحبزادے ہیں کون۔ کچھ دنوں کے بعد جواب آیا، لڑکا ہم کو پسند ہے، شکل سے، صورت سے، اخلاق سے، بات سے، پیسے سے، ہر اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن ایک کمی ہے اس کے اندر۔ آج بھی آپ جانتے ہوں گے آرمینیا میں اکثریت جو ہے مسیحیوں کی ہے، اس وقت بھی جو ہے وہ ارمنی یعنی مسیحی، بولنے کا سب پسند ہے اس لڑکے کا ہم کو، بس ایک عیب ہے، کیا؟ یہ مسلمان ہے، ہم اپنی بیٹی مسلمان کو نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر یہ عیسائی ہو جائے، ہمارے مذہب پہ آ جائے، ٹھیک ہے ہم شادی کر دیں گے۔ اس کو پیغام آیا، اس نے انکار کر دیا کہ کوئی ہماری قوم میں، ہماری برادری میں لڑکیوں کا کال تو ہے نہیں کہ میں بلا وجہ مذہب چھوڑ دوں اپنا، انکار کر دیا۔ لیکن اب وہ شیطان کو موقع مل گیا تھا سمجھانے کا، چنانچہ اب شیطان نے سمجھانا شروع کیا۔ صلوات بر محمد و آل۔ اب شیطان نے سمجھانا شروع کیا، اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے، اوپر اوپر سے تم کہہ دو، اندر سے جیسے ہو ویسے ہی رہنا، کیا دقت ہے؟ اتنا ورغلایا شیطان نے، اتنا ورغلایا کہ آخر کار اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب میں اسلام چھوڑ دوں گا، میں مسیحی ہو جاؤں گا، آپ شادی کر دیجیے۔ شادی ہو گئی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ ربیع الاول میں ہوئی، جمادی الثانی میں ہوئی، شعبان میں ہوئی، کب ہوئی، بہرحال شادی ہو گئی۔ اب یہ دونوں بحیثیت زوجہ اور زوج کے، میاں بیوی کے رہنے لگے۔ دھیرے دھیرے شعبان گیا، رمضان گیا، شوال آیا، ذی الحج آتے آتے اب 27 ذی الحج، 28 ذی الحج، صاحب پہلی محرم آ گئی۔ اب جو محرم آئی تب ان کو ہوش آیا کہ میں نے یہ کیا کر ڈالا، اور اب ان کو اپنا گاؤں یاد آ رہا ہے، اپنا علاقہ یاد آ رہا ہے۔ آج پہلی محرم ہے، وہاں کا جلوس ہوگا، آج 4 محرم ہے، وہاں کا ذوالجناح ہوگا، آج 8 محرم ہے، وہاں کی۔ اب اس کو عجیب طرح کا جو ہے کہ یہ کیا ہم نے حماقت کی، خاموش ہو گیا۔ بیوی بار بار پریشان ہو کے پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے، یہ تم اتنے دن سے چپ ہو، کچھ تو بولو، خاموش۔ یہاں تک کہ 2 محرم گئی، 4 گئی، 6 گئی، 8، 9، آج کی شب آ گئی، شب عاشور۔ اتنے دن سے خاموش برداشت کرتے کرتے اب جب شب عاشور آئی تو برداشت نہیں ہو سکا، چیخ پڑا اچانک، ہائے حسین! بیوی بھاگتی ہوئی آئی، کیا بات ہے؟ 10 دن سے تم چپ ہو، تم سے پوچھتے ہیں بتاتے بھی نہیں ہو، آخر بات کیا ہے؟ کہ بیٹھو آج بتاتا ہوں۔ جانتی ہو میں نے تمہاری وجہ سے اپنا گاؤں، گھر، خاندان، رشتہ دار سب چھوڑ دیا ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہ مگر جانتی ہو ہم مسلمانوں میں ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے حسین، دنیا چھوٹ سکتی ہے، حسین نہیں چھوٹ سکتے۔ کہ تب کہ آج کی رات اسی حسین علیہ السلام کی شہادت کی رات، جس کو ہمارے یہاں شب عاشور کہا جاتا ہے۔ کہ کیوں قتل کیا گیا حسین کو، کیا ہوا تھا حسین کے ساتھ؟ اب یہ کہتا ہم نے کبھی مجلس تو نہیں پڑھی تھی،
لیکن چونکہ شیعہ گھر کی پرورش تھی، مجلسوں میں جاتے تھے، بہت کچھ سن رکھا تھا، تو میں نے بھی سوچا کہ چلو اس کے بہانے سے، اس کو بیان کرنے کے بہانے سے کم از کم شب عاشور تو مولا کا ذکر کر لیں گے۔ میں نے امام کے واقعات جو سمجھ میں آتے گئے سناتا گیا۔ وہ لڑکی روتی گئی، روتے روتے سو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آنکھ کھلی، بیدار ہوئی۔ اب اس کو کیا پتا مصائب کیا ہے، مجلس کیا ہے۔ اس نے کہا اے وہ جو قصہ تم حسین والا سنا رہے تھے ذرا پھر سناؤ تو۔ اس نے پھر سنانا شروع کیا۔ یہ بیان کرتا جا رہا ہے، وہ روتی جا رہی ہے۔ آخر میں یہ لڑکا رک گیا، کہتا کیا بات ہے؟ میں حسین کہتا ہوں تم روتی ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا پتہ نہیں، تم حسین کہتے ہو میرے دل کی عجیب حالت ہونے لگتی ہے۔ کہ یعنی امام حسین کی محبت محسوس کر رہی ہو؟ اس نے کہا شاید۔ کہا تو آؤ ایک کام کرو، میں نے تمہاری وجہ سے اپنا سارا کنبہ چھوڑ دیا، اب جب تم کو حسین سے محبت محسوس ہو رہی ہے تو آؤ آج شب شہادت حسین مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو۔ میرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ کہ ان کو کیا پتہ چلے گا؟ ہم لوگ جیسے ظاہری طور پر رہ رہے ہیں ویسے رہیں گے۔ اس رات شب عاشور اس عورت نے کلمہ پڑھا، سمجھ میں آیا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاح۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی ہے۔ رہنے لگے، میں 2-3 منٹ اور سن کر آتا ہوں مسائل۔ رہنے لگے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے میرے بھائیوں، اگر نیت پاک ہے، نیت صاف ہے، دل مخلص ہے، امام کسی کا قرضہ اپنے اوپر نہیں رکھتے۔ ایک دن یہ لڑکا کہتا ہے اپنی اس بیوی سے کہ دیکھو میں اپنے گاؤں سے آیا تھا خالی ہاتھ، ایک جھولا لے کے آیا تھا۔ اللہ نے مجھ کو یہاں بہت کچھ دیا، جو خدا یہاں دے سکتا ہے وہ خدا کہیں بھی دے سکتا ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ ایک کام کرو، جو چیز بک سکتی ہے بیچ کے پیسہ بنا لیتے ہیں، اور جو نہیں بک سکتی تمہارے باپ کو دے دیں گے۔ جس حسین کے صدقے میں تم نے کلمہ پڑھا ہے، آؤ چلیں کربلا، وہاں زیارت کریں گے حسین کی، چھوٹی موٹی کوئی دکان کر لیں گے، اب وہیں رہیں گے، زندگی میں کیا رکھا ہے۔ اس نے کہا چلو تیار۔ ساری تیاری ہو گئی، جو بیچ سکتے تھے بیچ باچ کے پیسے بنا لیے۔ شام کو سارا سامان گھر کا ایک کنارے کر کے اس پر ایک پرچی اپنے سسر کے نام لکھ کر کے کہ اب ہم لوگوں کو تلاش مت کرنا، ہم جا رہے ہیں۔ باہر گھر کے لا کے 2 گھوڑے باندھ لیے کہ صبح صبح اس سے نماز کے بعد نکل جائیں گے۔ آدھی رات کے بعد اس لڑکی کی طبیعت بگڑنا شروع ہوئی، ادھر ادھر بھاگا، حکیم طبیب جا کر کے سسرال والوں کو بتایا، وہ لوگ بھی آئے، دنیا بھر کا علاج، وہ نہیں بچ سکی، اور آخر کار اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ بیچارہ کچھ کہہ نہیں سکتا کہ وہ شیعہ تھی، وہ مومنہ تھی۔ اب بیچارہ دیکھ رہا ہے اس کے گھر والے آئے، جیسے ان لوگوں کی رسم ہے، رواج ہے، ویسے انہوں نے اپنا غسل دیا، کفن پہنایا۔ ارمنیوں کے ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ لڑکی کو دفن کرنے سے پہلے، غسل کے بعد، کفن سے پہلے اس کا سارا زیور پہناتے ہیں، اور سارا زیور پہنا کر کے اس کو کفن کر کے تابوت میں رکھ کر کے دفن کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اب اکیلے جا کے کیا کرتے، ہم نے بھی اپنا پروگرام کینسل کیا کہ کسی کو نہیں پتا، لیکن مجھ کو تو پتا ہے نا وہ مومنہ تھی، مجھ کو تو پتا ہے نا کہ وہ شیعہ تھی، اس کا غسل میرے اوپر واجب ہے، اس کی نماز میرے اوپر واجب ہے، اس کا کفن میرے اوپر واجب ہے۔ میں نے اپنا پروگرام کینسل کیا کہ اب رات کو جا کے قبر کھودوں گا، تابوت نکالوں گا، جیسے بھی ہے کتاب دیکھ دیکھ کے غسل و کفن کروں گا۔ کہتا آدھی رات کو میں قبرستان پہنچا، آج کی جو قبر ہے تازہ وہ تو پتہ ہے نا، میں نے قبر کھودی۔ اب جو قبر کھودی تو عجیب منظر ہے، بیوی کا تابوت میری قبر سے غائب ہے۔ اگر خالی تابوت غائب ہوتا تو شک ہوتا کہ چوروں نے ایسا کیا، اس لیے زیور پہنا کر کے دفن کرتے ہیں، لیکن بات یہ نہیں تھی کہ صرف تابوت غائب تھا، بلکہ وہاں ایک دوسرا مردہ موچ والا وہاں پڑا ہوا تھا۔ اب میں جو ہے وہ ہکا بکا کیا کروں؟
قبر تو یہی ہے، تابوت کہاں گیا، یہ آدمی کہاں سے آ گیا؟ جلدی جلدی قبر برابر کی، آ کر کے سو گیا۔ خواب میں دیکھا حضرت سید الشہداء امام حسین سلام اللہ علیہ تشریف لائے ہیں۔ کیا بات ہے، اتنا ٹینشن میں کیوں ہو، اتنا پریشان کیوں ہو؟ کہتا آقا میری بیوی کی لاش اس کی قبر سے غائب ہے۔ کہا تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ کہ مولا وہ شیعہ ہو گئی تھی، مومنہ ہو گئی تھی، اس کا غسل ہونا چاہیے، اس کا کفن ہونا چاہیے۔ حضرت نے کہا کیوں، تیری بیوی کربلا نہیں آنا چاہتی تھی؟ کہا ہاں مولا۔ کہ وہ نہیں آ سکی موت کی وجہ سے، ہم نے منگوا لیا۔ مطلب ہم نے نقال فرشتوں کو حکم دیا، ایک شخص یہاں دفن ہوا تھا ہمارے یہاں، ہم نے فرشتوں سے کہا اس کی لاش وہاں لے جاؤ اور اس کا تابوت یہاں لاؤ، ہم نے اپنے یہاں اس کو بلا لیا ہے۔ اب جو اس کی آنکھ کھلی بھاگا، کربلا پہنچا، جا کے وہاں خدام سے بات کرتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہے اور میری بیوی کا تابوت یہاں ہے۔ خدام نے انکار کر دیا، کہا بھائی مومن کی نبش قبر حرام ہے، تمہارے خواب کی بنیاد پر ہم کسی مومن کی قبر نہیں کو، کہ خواب نہیں ہے، میں نے بیداری میں دیکھا ہے کہ وہ تابوت نہیں ہے۔ اللہ کو جب کچھ کرنا ہوتا ہے نا تو ویسے ہی دماغ ہو جاتا ہے۔ اس نے جب اس مردے کی جو ہے پوری کیفیت بتائی جو وہاں دفن تھا، تو خدام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو ابھی نہیں، تھوڑا رات گزر جائے، نصف شب کے بعد آنا، دیکھا جائے گا۔ آدھی رات کو آیا، کہتا پھر میں 2-3 عورتیں بھی لے آیا کہ اگر تابوت نکل آتا ہے تو اس کو وہ لوگ غسل و کفن کر دیں گے۔ قبر کھودی گئی، تابوت نکل آیا۔ اب جب غسل و کفن ہو گیا تو وہ زیورات کیا کرتا اس میں دفنا کر کے، تو وہ زیورات جو ہے ایک تھیلی میں رکھ کے لے کے آیا نجاف۔ اس وقت کے جو علماء وہ مرجع تھے، سیدھے ان کے پاس گیا، کہا حضور یہ لیجئے، جہاں چاہیے جیسے چاہیے خرچ کیجئے۔ انہوں نے پوچھا یہ ہے کیا؟ صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے؟ مت بتاؤ گے تب نہ سمجھ میں آئے گا کہاں خرچ ہوگا۔ تب اس نے اپنا یہ قصہ سنایا، ان الحسین مصباح الہدیٰ والسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ خود نے بھی اپنے قیام کا سبب یہی قرار دیا، انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہو، لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ میں اس لیے نکلا ہوں کہ ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے سکوں، برائیوں سے منع کر سکوں۔ اور اسی مقصد کے تحت امام نے حج کو عمرے سے بدلا۔ جب ساری دنیا مکے جا رہی تھی، امام نے مکہ چھوڑا، کربلا معلیٰ آ گئے۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے، 4 محرم سے فرات پر پہرے بٹھلا دیے گئے، 7 محرم سے قحط آب شروع ہو گیا، یہاں تک کہ 9 محرم آ گئی۔ 9 محرم کی رات بھی گزر گئی، ایک رات مہلت لی۔ معلوم ہے آج کی رات امام کے خیموں کا حال کیا ہے؟ 9 محرم کو ان سبوں نے شور مچانا شروع کیا کہ بس بہت ہو گیا، یا بیعت یا جنگ۔ جب شور ہوا، حضرت امام حسین نے عباس علیہ السلام سے کہا دیکھو بھیا کیا بات ہے، آئے کیا ہے؟ کہا بس بہت ہو گیا، یا جنگ یا بیعت۔ حضرت نے خط کھینچ دیا، یہیں رہیے گا، پوچھ کے آتا ہوں۔ آئے کیا بات ہے؟ کہا بھیا یہ لوگ آئے ہیں کہ بس اب انتظار نہیں کر سکتے، یا جنگ یا بیعت۔ جانتے ہیں امام نے جواب کیا دیا؟ کہا جاؤ ان لوگوں سے بات کرو، ایک رات کی مہلت دے۔ یہی والی شب ہے، ان سے کہو ایک رات کی مہلت دے دے۔ اے بھیا تم کو تو پتا ہے کہ مجھ کو تلاوت قرآن اور اللہ کی عبادت کتنا پسند ہے، ایک رات عبادت کر لیں۔ اور چنانچہ روایت کہتی ہے آج کی شب عاشور اس طریقے سے دعا اور عبادت کی آوازیں، نہ کہ صرف حسین علیہ السلام، اصحاب کے خیموں سے اس طرح آواز آ رہی تھی کہ روایت کا جملہ ہے لہم دوی کدوی النحل،
اصحاب حسینی کے خیموں سے شب عاشور اس طرح دعا اور عبادت اور نماز کی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کے چھتے سے شہد کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے. یہاں تک کہ پوری رات عبادت میں گزاری گئی. صبح عاشورہ ہوئی، پہلا تیر عمر سعد نے پھینکا اور کہا تم لوگ گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں نے حسین علیہ السلام کی طرف پھینکا ہے. اور پھر حملہ اچانک کر دیا. پہلے حملے میں تقریباً 30 سے 35 اصحاب حسین علیہم السلام جاں بحق ہو گئے. پھر اس کے بعد ایک ایک کر کی باری آنے لگی. اصحاب نے اپنی جانیں دے دی. پھر بنی ہاشم کا وقت آیا، ایک ایک نے جا کر کے اپنی جان دے دی. پھر اپنا لخت جگر، جس کے لیے کہتے ہیں کہ بولتے تھے لگتا تھا رسول اللہ بول رہے ہیں، مسکراتے تھے لگتا ہے رسول اللہ مسکرا رہے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اکبر کی لاش بھی لے آئے، اکبر کی لاش پر بھی تڑپے. آخر میں ایک 6 مہینے کا بچہ بچا، اس کو بھی لے کے آئے. ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے ہو تو اس بچے کے اوپر رحم کر دو. کوئی جواب نہ ملا. تیروں سے اس بچے کو بھی ذبح کر دیا گیا. یہ ایک لوتا شہید ہے کربلا میں جس کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے پشت خیمہ پہ لے جا کے دفن کیا تھا. سنیں گے آپ؟ برداشت کی طاقت ہے آپ کے اندر. سنا دوں، رات کی تاریکی میں جناب فاطمہ کو دفن کر دیا گیا وصیت کے مطابق. صبح کو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا علی آپ نے یہ کام اچھا نہیں کیا، ہمارے نبی کی بیٹی تھی، ہم ان کا شان سے جنازہ اٹھاتے نماز پڑھتے. مولا نے فرمایا میں نے خود سے کچھ نہیں کیا، ان کی خود کی وصیت تھی. ایک کہتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، چلو بھائی کچھ عورتوں کو بلاؤ، ہم چلتے ہیں قبر کھودتے ہیں لاش نکالیں گے، ہمارے نبی کی بیٹی ہے ہم شان سے جنازہ اٹھائیں گے. اتنا سننا تھا، امام نے پیلی ابا دوش پہ ڈالی، آ گئے. فرمایا ہمت ہے قبر کو ہاتھ لگا کے دیکھ لو. اتنے میں ایک آدمی دور سے دوڑتا ہوا آیا. اس نے دیکھا، کہا کیا کر رہے ہو تم لوگ، کیا ہوا؟ کہا ہم نے پیغمبر کو کہتے سنا ہے اگر علی مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہوں، پیلی ابا ان کی دوش پر ہو، منہ سے جھاگ نکل رہا ہو، خبردار علی کے مقابلے پہ مت آنا. اس حدیث کو سن کے لوگ ڈر گئے، چلے گئے. ٹھیک ہے یا علی آپ نے جو کیا ٹھیک کیا. دل چاہتا عرض کروں مولا آپ موجود تھے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے قبر بی بی کی نہیں کھدنے دی، لیکن ہائے کربلا کا میدان، امام نے اپنے ہاتھ سے اپنے اس 6 مہینے کے بچے کو دفنایا تھا، لیکن ان ظالموں نے نیزہ چبھو چبھو کر کے بچے کی لاش ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو کاٹ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے اب کوئی نہیں ہے. روایت کہتی فنظر یمینا وشمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. یہی تو کہا ہے نا میر انیس نے، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. آئے در خیمہ پر فرماتے ہیں زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ. 90 کے آس پاس انتقال ہوا ہے، 30 سال پہلے. مرحوم آیت اللہ العظمیٰ مرعشی النجفی رحمت اللہ علیہ، جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کا وصیت نامہ پڑھا گیا تو مرنے سے لے کے دفن تک 3 مرتبہ انہوں نے مجلس کی وصیت کی تھی. فرماتے ہیں بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے میرے جنازے کو معصومہ قم کے روضے پر لانا، امامے کا ایک سرا زری میں باندھ دینا، دوسرا میرے تابوت میں. کسی سے کہہ دینا تھوڑی دیر ممبر پر چلا جائے مصائب پڑھ دے.
لیکن کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ اے بیٹا پھر اس کے بعد میرے جنازے کو میرے امام باڑے میں لانا، جس کو میں نے فلاں مرد مومن کی مدد سے بنوایا ہے۔ امامے کا ایک سرا منبر میں بات دینا، ایک میرے تابوت میں کسی سے کہہ دینا کچھ دیر مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب بھائی اپنی بہن سے رخصت ہو رہا تھا۔ اے بیٹا جب میرے جنازے کو قبر کے پاس لانا، نئی جگہ ہوگی، جلدی مت کر دینا، لوگوں سے کہہ دینا بیٹھ جائیں، کسی سے کہہ دینا تھوڑی دیر مصائب پڑھ دے، لیکن کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب امام حضرت زینب سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو ایک مرجع مرتا ہے اور 3 مرتبہ مصائب کی وصیت فرماتے ہیں، تینوں مرتبہ ایک وصیت، کیا؟ بس وہی جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ کیا ہے اس رخصت میں؟ ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی، کچھ آدمی اپنی عقل کا استعمال کرے۔ کم سے کم تعداد کربلا میں جو یزیدی فوج کی لکھی جاتی ہے 25,000۔ ادھر امام حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ مرد عورت بوڑھے بچے سب ملا کے 200 کے اندر۔ آپ ذرا آنکھ بند کر کے سوچئے 25,000 بھی کم نہیں ہے، لکھنے والوں نے اس سے بھی زیادہ، آپ کم کو بھی اگر مان لیں 25,000 سپاہی اپنے پورے فوجی ساز و سامان کے ساتھ، آپ بتائیے کتنے بڑے رقبے میں پھیلے ہوں گے، ہے نا؟ جدھر نظر جائے گی ادھر دشمن ہی دشمن تو نظر آئیں گے۔ میں نہیں کہتا معاذ اللہ حضرت عباس کی شہادت ہلکی ہے، نہیں کہتا قاسم کی شہادت ہلکی ہے، نہیں کہتا علی اکبر کی شہادت ہلکی ہے، نہیں کہتا اصحاب کی شہادت معمولی ہے، لیکن جو بھی میدان میں گیا شہادت کی خبر آئی، کم از کم بیویوں کو اتنی ڈھارس تھی نا کہ ابھی بھیا ہیں، اتنا اطمینان تھا نا کہ ابھی امام ہیں، ابھی سرپرست ہے۔ لیکن جس وقت آ کے دروازے پر امام نے فرمایا ہوگا زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ، جدھر نگاہ جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو نظر آئیں گے نا۔ چنانچہ روایت کہتی ہے جناب زینب آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی، بھیا میں نہ جانے دوں گی، اے بھیا اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے، بھیا میں نہ جانے دوں گی۔ امام سمجھ گئے کہ اب زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے، لہذا روایت کہتی ہے فَأَشَارَ علیہ السلام اِلَىٰ قَلْبِ اُخْتِهِ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، جدا ہوئی۔ اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ اب یہاں سے میں 2-1 باتیں نقل کرتا ہوں، بہت سے مناظر ہیں امام کی رخصت میں، 1-2 سن لیجئے جلدی جلدی۔ کربلا میں 2 بہنیں امام حسین علیہ السلام کی سگی تھی، ہے نا؟ 4 یا 5 بیٹیاں مولا کی اور تھیں، جن امام حسین علیہ السلام سے اتنی چھوٹی تھیں، جن کو امام نے اولاد کی طرح پالا تھا۔ یعنی کربلا میں امام 6 یا شاید 7 بہنوں کے بھائی تھے۔ بقول مرحوم کافی کے ماں کے بعد اگر کسی آنچل میں محبت مل سکتی ہے تو وہ بہن کا دامن ہے۔ جناب زینب آئی فرماتی بھیا اچھا جاؤ، ہم جانے سے منع نہیں کرتے، لیکن ان بیویوں کی خواہش ہے کہ ایک بار جی بھر کے بھیا کو دیکھ لیں۔ کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں، ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں،
ہمارے درمیان سے گزر جاؤ۔ اب ذرا تصور سے سوچئے کہ جیسے امام ان 7 بہنوں کے درمیان سے گزرنا چاہتے ہیں، کوئی بی بی دامن تھام لیتی ہے، بھائیا نانا کے مدینے پہنچا دو تب جاؤ۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ بھائیا جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں روئیے، لگے کہ شب رخصت ہے، لگے کہ شب عاشور ہے، لگے کہ ہاں عاشقان حسین آ جائیں ہیں اپنے امام کا غم منائیں، اپنے امام کو پرسا دینے۔ دیکھیے زبان کا اثر ہوتا ہے۔ میرے جیسا گناہگار آدمی بیان کر رہا ہے اور آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، ذرا اس منظر کا تصور کیجئے کہ اس وقت خیمے میں گریے کا عالم کیا رہا ہوگا، کیا شور رہا ہوگا گریے کا۔ اس ماحول میں کسی کو اتنا ہوش ہوگا کہ 4 سال کی بچی کہاں رو رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ تو خود بے ہوشی کے قریب ہے نا۔ کسی کو اتنا ہوش ہوگا، بچی سمجھ گئی کہ یہ لوگ تو خود ہی جو ہے وہ بے ہوش ہونے کے قریب ہیں، میری طرف توجہ کون کرے گا؟ لیکن کیا سمجھ ہے، شاید بچی نے سوچا کہ بابا جب بھی ہوگا جائیں گے تو ذوالجناحی سے، لہذا خیمے میں رکنے کے بجائے یہ کم سن بچی آ گئی ذوالجناح کے پاس۔ ہوا وہی جیسے بھی ہوا، امام جیسے ہی نکلے خیمے سے ذوالجناح کے قریب آئے، ننھے ہاتھ جوڑ دیے، کہتی ہے اِسْتَسْلَمْتَ لِلْمَوْتِ، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ امام نے جو جواب دیا ہے عربی میں اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ محاورہ ہے۔ مطلب شاید یہ ہو، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ حضرت نے فرمایا مطلب شاید یہ بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہو، وہ کیا کرے جس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ 3 یا 4 سال کی بچی ہے، کہہ سکتی تھی کہ نہیں کہہ سکتی تھی بابا مت جاؤ، بابا یتیم مت بناؤ، بابا بابا بیعت کر لو، بابا کہہ سکتی تھی نہیں کہہ سکتی؟ اور کہہ دیتی تو کیا ہوتا، چھوٹی سی بچی ہے۔ لیکن آج تک آپ نے کسی سے سنا، کہیں پڑھا کہ ایک بار بھی بچی نے یہ کہا ہو بابا مت جاؤ، بابا یتیم مت بناؤ، بابا بیعت کر لو؟ معاذ اللہ، بلکہ الٹا لکھتی ہے تاریخ کہ ایک مرتبہ وہ بچی کہتی ہے ٹھیک ہے میرے بابا جاؤ، میں جانے سے منع نہیں کرتی، مگر اے بابا ایک مرتبہ میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اے بابا مجھ کو کلیجے سے لگا لو۔ امام زمین گھر میں کربلا پہ لیٹ گئے، بچی کو سینے سے لگایا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ بچی خود سے اتری کہ امام نے اتارا کہ یہ کام بھی حضرت زینب کو کرنا پڑا۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ابھی چند قدم چلے تھے کہ کہتے ہیں آواز آئی مہلن مہلا یا ابن الزہرا، مہلن مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال آہستہ آہستہ، اے زہرا کے فرزند آہستہ آہستہ۔ مڑ کے امام نے دیکھا زینب چلی آ رہے۔ بہن تم تو رخصت کر چکی تھی، تم تو اجازت دے چکی تھی۔ فرمایا بھیا اماں کی وصیت یاد آئی،
کیا اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میں نہ ہوں گی، میری طرف سے میرے لال کے گلے کو بوسے دے دینا۔ بھیا ذرا بند قبا کھولو، ارے کوئی بی بی کے دل سے پوچھے زینب جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اسی گلے پر کند خنجر پھرایا جائے۔ جزاکم ربکم۔ ابھی جب میں آ رہا تھا تو معلوم ہوا کہ آج ذوالجناح بھی برآمد ہوا مجلس کے بعد۔ پر دو جملے سن لیجئے، ان یزیدی جانوروں سے کہیں وفادار حسین کا یہ ذوالجناح ہے۔ آئے میدان میں لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ روایت کہتی ہے آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر آئے۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی ذوالجناح کو احساس ہوا کہ میرا سوار گر پڑا ہے، آمادہ ہیں آپ؟ ہاں سننے کے لیے تیار ہیں؟ کہتے ہیں لجام اپنے دانتوں میں دباتا تھا ذوالجناح اور لا کے امام کے ہاتھ پر رکھتا تھا، دست مبارک پر۔ جانور ہے، اپنی بات کہہ نہیں پائے گا نا، لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں شاید ذوالجناح کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ کسی طرح اگر یہ میری لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے میں دوڑ کے ان کو زینب تک پہنچا دیتا۔ یا حسین، راوی کہتا ہے میں آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت نماز میں تھے سجدے میں، وہاں ایک طولانی دعا میں نے سنی، امام سجدے میں اپنے چاہنے والوں کے لیے سجدے کے عالم میں دعا کر رہے تھے۔ من جملہ راوی کہتا ہے امام صادق نے سجدے کے عالم میں فرمایا وَرْحَمْ الصَّرْخَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، خدا ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے لیے بلند ہوتی ہے۔ روئیے تڑپیے، لگے شب شہادت امام ہے۔ بار بار لجام آتا ہے امام کے ہاتھوں پہ رکھتا ہے کہ اچانک ملعون ابن سعد نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے۔ تمام کر دیا میں نے، گھیر لیا۔ ذوالجناح نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا، کہیں میں نے پڑھا 40 اور ایک جگہ کہیں پڑھا 17، ایسا ہاتھ پیر چلایا کوئی قریب نہیں آ رہا تھا۔ 17 لوگوں کو ذوالجناح نے اپنے ہاتھ پیروں سے مار ڈالا، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ جب یہ یزیدی عاجز آ گئے پکڑنے سے تو ابن سعد نے کہا جانے دو، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ اب روایت کا جملہ ہے فَلَمَّا أَمِنَ الْجَوَادِ، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا کہ اب کوئی میرے ارد گرد نہیں ہے، پتہ نہیں دوڑتا دوڑاتا کتنی دور چلا گیا ہو، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ اب فوج ہٹ گئی، جہاں بھی تھا وہاں سے تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا پھر امام کے پاس۔ یہ وفاداری انسانوں میں بھی نہیں ملے گی۔ اب سمجھ میں آیا کیوں ہم لوگ ذوالجناح برآمد کرتے اس کی وفاداری۔ لیکن اب جو آیا تو اب لجام ہاتھ پہ نہیں رکھ رہا ہے، شاید مایوس ہو گیا ہے کہ اب یہ سوار نہیں ہو پائیں گے۔ اب جانتے ہیں کیا کیا اس نے؟ کہتے ہیں اپنی زلفوں کو، کاکل کو یا پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا اور تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا در خیمہ پہ آیا، آن کے ہنہنانا شروع کیا۔ ہم اور آپ جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا، لیکن امام
جانور کی زبان سمجھتے ہیں۔ پانچویں امام نے بتایا ہے کہ یہ جانور در خیمہ پہ آ کے کیا کہہ رہا تھا اپنی زبان میں، ہم سمجھیں گے فقط ہنہنا رہا تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ جانور آیا در خیمہ پر اور اپنی زبان میں کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا، اور ایک کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ میں بیان کر رہا ہوں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، ذرا تصور تو کیجئے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ذوالجناح نکلا تھا نا، دیکھا ہوگا آپ نے کہ عورتیں کس طرح ذوالجناح پہ چیخ رہی تھیں۔ 1400 برس کے بعد آج جبکہ ان عورتوں میں کوئی زینب نہیں ہے، ان عورتوں میں کوئی ام کلثوم نہیں ہے۔ ارے میرے بھائیو ذرا تصور کرو کہ جب ذوالجناح کی آواز خیمے کے اندر پہنچی ہوگی، عالم کیا ہوا۔ روایت کہتی بیویاں گھبرا کے نکل آئیں، کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کچھ آ کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی، تیار ہیں سننے کے لیے۔ اے اولاد والو آمادہ ہو جاؤ، کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کچھ آ کے گھوڑے کی سموں سے پیروں سے لپٹ گئی۔ کہتے اتنے میں ایک 3-4 برس کی بچی آتی ہے، غور سے ذوالجناح کو دیکھتی ہے، کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے، حل سقیا بھی اب قتل عطشانا، ارے میرے بابا کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مرا۔